عمر میں ایک حضرت ثانوی عمر میں بڑے تھے، مولانا سید سلیمان ندوی دونوں سے چھوٹے، مولانا سید سلیمان ندوی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جاتے آتے تھے، اور مولانا عبد الماجد کری آبادی ان کے ساتھ جاتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہونے کی خواہش تھی، مولانا سید سلیمان ندوی کیا نہیں، آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہو، آپ تانا بھون جائیے وہاں پر۔ مولانا عبد الماجد کری آبادی نے بھی کہا کہ حضرت مجھے بہت آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہو کہیں ہمت نہیں ہے، حضرت تھانوی کے مزاج سخت ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کو لے کے ان دونوں کو لے کے تھانہ بھون جا رہے ہیں شیخ الاسلام۔ اسی کو تو لکھا ہے مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ، وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کیسے آئے؟ پہلے سے اطلاع کی ہوتی کہ آپ نے گھر میں کوئی اطلاع کر کے آتا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ؟ اچھا پھر کیسے کیوں کر آئے، کیا کام ہے؟ ان کو آپ مرید کر لیجئے، مولانا عبد الماجد کی طرف اشارہ کیا، اس لیے آیا۔ دیکھا انہوں نے، کہا مرید تو آپ کیجئے، ان کا نہیں حضرت آپ سے فائدہ ہوگا، آپ ان کو مرید کیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ مولانا مدنی سے کہا، مولانا تھانوی نے مرید آپ کر لیجیے، اصلاحی تعلق مجھ سے ہے، دوسری چیز اصلاحی تعلق، اور اس کے بعد حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کے اختلافات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، حالانکہ بالکل بے سر پیر کی باتیں جوڑی جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر وہ محبت اور وہ انس جو ان دونوں میں تھا اس کو پیش کیا جائے تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جاتے تھے تھانہ بھون، ایک دن گئے تو وہ خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، مسجد کا دروازہ بند، اب کیا کریں؟ تو رات میں مسجد کے دروازے کے باہر جہاں گیٹ دروازہ تھا وہاں اپنا بستر بچھا کر کے اپنے جو معمولات تھے اس میں مصروف تھے۔ فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے حضرت تھانوی تشریف لاتے تھے، وہ آئے تو دیکھا بستر بچھا ہوا تھا، یہ کون؟ دیکھا، معانقہ کیا کہ آپ اس طرح رات کا آپ نے گزاری، آپ کا اصول تھا دروازہ بند ہونا تھا، وہ بند ہو گیا۔ ابھی میرا اصول مسجد کے لیے ہے، میرے گھر کے لیے تھوڑے ہے، میرا گھر تو کھلا ہوا تھا، آپ گھر پر آتے۔ خیر اس کے بعد میں پھر اندر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا کھائیے گا؟ کہنے شلجم کا اچار کھاؤں گا، لسی پیوں گا۔ پھر انتظام کرایا گیا، اور اس کے بعد میں جب چلنے لگے تو حضرت نے ایک صافہ پہلے کچھ پیسہ دیا، حضرت تھانوی نے حضرت مدنی کو ہدیۃً، اور اس زمانے میں نوٹ تو چلتے نہیں تھے زیادہ، وہی گولڈ روپے چاندی والے، اس کو ہاتھ میں پکڑے رہے تو صافہ کا یہ صافہ قبول فرما لیجیے آپ۔ دیکھا کہ نہیں یہ تو ململ کا ہے، میں ململ کا صافہ استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کھدر کا صافہ استعمال کرتا ہوں، اور یہ کہنا بہت بڑی بات تھی وہاں۔ تو فرمایا کہ جاؤ صافہ واپس کرو، کھدر کا صافہ لے کے آؤ، جو لایا ہے اسے معلوم نہیں تھا، یہ حضرت تھانوی معذرت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر وہ کھدر کا صافہ آیا، کہا حضرت میں آپ کو شیخ العالم کی جگہ پہ سمجھتا ہوں، حضرت مدنی فرما رہے میں آپ کو شیخ العالم کی جگہ پہ سمجھتا ہوں، اور یہ صافہ آپ میرے سر پر خود اپنے ہاتھ سے باندھیے۔ حضرت تھانوی نے کہا بہت اچھا، تو وہ کونے میں پیسے ایک طرف باندھ دیے، صافہ بندھا تو پیسے سر پر ہے۔ اس طرح یہ تعلق تھا حضرت مدنی۔ یہ بات
یہ پورا واقعہ حضرت مفتی صاحب سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. ایک مرتبہ میرٹھ میں مسلم لیگ کے زمانے میں کسی حضرت تھانوی کے کسی مرید نے تقریر میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کی برائی کی. اب کوئی حضرت کا مرید وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے سنا. نماز کے بعد کہا تم نے میرے حضرت کی برائی کی, میں تھانہ بھون جا کے شکایت کروں گا. اور وہ تو مرید ہوتے تھے, اولاد سے زیادہ قربت ہوتی تھی ان کو. پھر وہ پہنچ گئے تھانہ بھون اور کہنے لگے کہ آپ کے مرید نے میرے شیخ حضرت مدنی کی برائی کی اور جمعے کے خطبے میں کی. تو اچھا وہ کہاں ہے, کب وہ آئے؟ یہی موجود, بلاؤ ان کو. حضرت تھانوی نے بلایا, کہا ایسا ہوا تھا؟ کہا جی حضرت وہ تو وہی ہے ایسے. اچھا اب آپ اپنا بوریا بستر لے کے آ کے دیکھیے, آج کی تاریخ سے میں آپ کا شیخ نہیں, آپ میرے طالب نہیں, تشریف لے جائیے. اور میرے پاس خاطرہ لکھیے گا, مجھ سے کوئی تعلق نہ قائم رکھیے. مگر 1.5 سال 2 سال کے بعد سننے کے لائق یہ بات, 1.5 سال 2 سال کے بعد کچھ سلسلہ جنبانی ہوئی. کہنے لگے کہ حضرت مجھے بہت ندامت ہے اور اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, آپ بھی معاف کر دیجیے. تو ان کا دیکھو میرا تو کوئی قصور کیا نہیں تھا, جس کا قصور کیا. پھر وہ حضرت مدنی کے پاس پہنچے, حضرت فلاں تاریخ کو میں نے آپ کی برائی کی تھی اور میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا. حضرت نے فرمایا میں نے معاف کیا, 1000 مرتبہ معاف کیا. کہا میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں, لائیے میں لکھ دوں. لکھا میں نے معاف کیا, آپ بھی معاف کر دیجیے. وہ پرچہ لے کے پہنچا وہاں. نہیں ایسے تو نہیں معاف ہوگا. حضرت تھانوی فرماتے چلے پھر میں کیا کروں. کہا ہر نماز کے بعد اپنی مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد کہو کہ اے لوگوں میں جھوٹا ہوں, حضرت مدنی سچے. 1 مہینے تک یہ تمہارا عمل ہوگا. چنانچہ وہ یہی کہتے. اس میں غور کیجئے کہ وہ کتنا آگے بڑھے ہوئے تھے. برائی تو ضرور ان سے ہو گئی لیکن وہ یہ عمل کر رہے ہیں. یہ نفس کو کچلنے کا کتنا بڑا ہتھیار, کہ نفس کے اوپر کتنا بڑا ہتھوڑا مارو. مسجد میں کہہ رہے لوگوں میں جھوٹا ہوں, مولانا مدنی سچے. اس کے بعد میں گئے تو بتائیے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے. حضرت تھانوی اور حضرت مدنی جب یہ پکڑے گئے, گرفتار ہوئے آزادی کی تحریک میں, تو آزادی کی جنگ کے طریقہ کار سے حضرت تھانوی کو اختلاف تھا. اگرچہ ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو معید تھے حضرت مدنی کے, تو لوگوں نے کہا پکڑ لیے گئے. تو یہ بیان قرآن لکھ رہے تھے, قلم روک دیا اور ایسے ہاتھ رکھا. کہا بھائی کون پکڑا گیا؟ کہا مولوی حسین احمد. اور بالکل سکتے میں آ گئے. کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولوی حسین احمد کو سے مجھ کو اتنا تعلق. اور قلم روکتے رہے بہت دیر تک. یہ بہت بڑی بات ہے حضرت تھانوی کے لیے. تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو اپنے ارادے سے خود ہی گئے تھے, جان بوجھ کے گرفتار ہوئے ہیں. جان بوجھ کے تو حضرت حسین بھی کربلا گئے. اب آپ دیکھیے ان باتوں کو نہیں بیان کیا جاتا. یہ سب بالکل سچی بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی رائے تھی یہ کہ حضرت شیخ الہند ہندوؤں کو کیوں ساتھ میں لے رہے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ملک آزاد کرانا ہے. یہاں جو ملک میں کی آبادی ہے وہ ہندو مسلمان دونوں پر مشتمل ہے, لہذا ہم کو تو ہندوؤں کو اپنی طرف لینے کے لیے کچھ ہندوؤں کو ساتھ میں رکھنا پڑے گا. یہ نظریاتی اختلاف ہے. اور اس کو لے کر کے حضرت تھانوی کی برائی کون کرے؟ ہم کریں. حضرت مدنی کی برائی ہم کریں. سوچیے ذرا سا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب
ذہناً تو حضرت مدنی کے حامی و مؤید ہر طرح سے، لیکن عظمت کے اعتبار سے حضرت تھانوی کی عظمت کا سبھی کو اعتراف تھا، اور کیوں نہ ہو۔ تو تھانہ بھون میں کوئی گریز تھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی وہ بدل المجہود چھپوانے کا انتظام ان کے ذمہ ہوا۔ یہ گئے، چلے تھانہ بھون میں خانقاہ میں رہوں گا حضرت تھانوی کے، وہاں پہنچے، چلے حضرت دو باتوں کی گزارش ہے، شیخ الحدیث بڑے سمجھدار، چلے کیا، ایک تو کھانا اپنا کھاؤ گا، وہ خانقاہ میں یہی ہوتا بھی تھا، اور دوسرے یہ کہ حضرت آپ کی مجلس میں نہیں آ پاؤں گا، اس لیے کہ میں کتاب دیکھوں گا، جب موقع ملے گا تو آؤں گا، اور میں دونوں باتیں تمہاری منظور، تم رہو جا۔ وہاں رہے تو بتاتے تھے آدھا کلو گوشت منگواتے تھے، وہ پکواتے تھے، پکوائی بھی دیتے تھے، اور دوپہر میں جب سب لوگ سوتے ہوتے تھے تو یہ بیٹھ کر کے وہ کاپیاں دیکھتے تھے حضرت شیخ الحدیث، نوجوان تھے، تو کہتے تھے بس کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک دم جلدی سے کوئی گزر گیا، وہ حضرت تھانوی تھے، ان کو دیکھ کے اس حال میں یہ قربت اور یہ یگادگت انہوں نے کون تھے شیخ الحدیث؟ وہ کیا نہیں تھے؟ وہ بھی تو بزرگوں کا خلاصہ تھے، سارے بزرگوں نے جتنا حضرت شیخ الحدیث کو مانا ہے کم لوگ مانتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات میں بہت چہیتے، رات میں 2 بجے تو خیر وہ شیخ الحدیث صاحب باہر ایک دم سے دیکھا کہ شیخ الاسلام کھڑے ہوئے، کہا بھئی یہ کوئی آنے کا وقت ہے، چور چکار آیا کرتے ہیں اس وقت، اور اتنی رات میں آ گئے اور 70 آدمی آپ کے ساتھ میں ہے۔ کہا ارے بھائی آپ اتنا خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا حضرت پہلے سے آنا چاہیے تھا، اور میں غریب آدمی میں کہاں سے کیا کروں گا۔ شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ حضرت سے میری گفتگو ختم ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ قصائی جا رہا، جلدی سے اس کو بلایا، کہا گوشت رکھا ہوا، کہا ہاں ہے، بچا ہوا ہے، میں لیے جا رہا ہوں، کہا جلدی سے گھر میں دو، اور کہا حضرت تہجد کی نماز کا بعد میں پڑھیں گے، پہلے کھانا کھائیں گے، سب بھوکے 70 آدمی، چلے 17 منٹ نہیں لگے ہوں گے، کھانا تیار ہو گیا، اللہ جانے کیسے تیار ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ آپ بیتی میں کیا لوگ تھے، کیا زمانہ۔ وہ جو انتقال کے بعد لکھوایا ہے حضرت تھانوی کے اوپر، حضرت رائے پوری پر، حضرت مدنی پر شیخ نے اپنا جو تاثر لکھوایا، میرے آقا حضرت مدنی جو شروع کی، میں کتنا ان کی باتیں لکھواؤں۔ ایک دم سے شیخ الحدیث صاحب ململ کا کرتا پہنے ہوئے تھے، مولانا حسین احمد صاحب آئے اور یہاں سے پکڑ کے چر سے چین، آپ ململ کا کرتا پہنتے، کھدر کا پہنتے، میں غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے پریشان کر دیا اور میرا کرتا باہر ڈالا، میں کہاں سے لاؤں گا، میری عزت چھپی ہوئی تھی، کہا کچھ بہت بے تکلف، بہت زیادہ بے تکلف۔ ایک مرتبہ سبق پڑھا کر کے جا رہے تھے بخاری شریف دیوبند، تو ایک طالب علم آیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اسٹیشن سے آ رہے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے کہ سہارنپور گیا تھا۔ کیوں؟ شیخ بیمار ہے، بخار چڑھا۔ اچھا، ابھی پڑھا کے فارغ ہوئے، گھر جا رہے ہیں، کھانا کھائیں گے، پلٹ گئے وہاں سے، اسٹیشن گئے، ریل پہ بیٹھے، شیخ الحدیث صاحب کے گھر سے، شیخ الاسلام، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں مولانا حسین احمد صاحب، تو شیخ الحدیث اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بخار بہت تیز، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میں دروازے تک آ گئے، تو شیخ الاسلام نے دیکھا اور کہا تعاللت کئی اشجا وما بک علت تریدین قتلی وقد ظفرت بذالک۔ تو کہنے لے حضرت یہ بات نہیں ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ شیخ الحدیث بعد میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر بخار نہیں چلتا۔ ہمارے بزرگوں میں جو الہیت و خلوص تھا، آپس میں ایک دوسرے کا احترام تھا، وہ نصیب نہیں،
اللہ 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 وہاں سے فجر کی نماز سے پڑھنے آتے تھے تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے. اس طرح کم سے کم 4 سال پڑھتے رہے. پھر دھیرے دھیرے کر کے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اب ایک سبق اور پڑھاؤ. پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت نے فرمایا کہ میں صرف ان کو پڑھاؤں گا اور کسی کو نہیں. 11 سال تک پڑھا, ایک بھی داخلہ نہیں کیا, ایک دن بھی. یہ حضرت مولانا عین القضات رحمۃ اللہ علیہ, حضرت موسیٰ جی ترکیسری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے بابرکت لوگوں میں سے تھے. میرزی کے اشارے بھی ہیں, اشارے نہیں, محشی میرزی. تو اس طرح حضرت مولانا عبدالحی فرنگی میرزی کا وصال 35 سال کی عمر میں ہوا اور 14 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے جب حج کرنے کے لیے گئے, اور اتنی کتابیں لکھ چکے تھے کہ بلاد عربیہ میں ان کا نام مشہور. جب گئے یہاں سے حج کرنے کے لیے تو وہاں شہرت تھی کہ ابو الحسنات عبدالحی آ رہے ہیں. تو بڑے بڑے علماء عرب وہاں گودی پر جہاں جہاز رکتا ہے پانی کا گئے, اور دیکھا نہیں کہ کوئی عالم فاضل مولانا جن کے پیچھے 1000 لوگ ہوں, 500 لوگ ہوں, 10 لوگ ہوں, کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے بھائی اب شیخ ابو الحسنات کہاں ہیں, سنا ہے کہ آئے ہیں وہ بھی اسی جہاز سے. تو ان کو پیش کیا گیا, کہنے بھائی میرا نام تو عبدالحی ہے, میں تو نہیں جانتا ہوں کہ کوئی علامہ کوئی. تو ان لوگوں نے مارے خوشی کو کہ ان کو گودی میں اٹھا دیا اور پھر یہ حج کر کے واپس آئے. اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں, اور آج بھی 35 سال کی عمر جو ہے وہ کیا عمر ہوئی, اور علم جو تھا وہ پٹا پڑا تھا. علماء دیوبند, حالانکہ انہوں نے دیوبند میں نہیں پڑھا, دیوبندی علماء سے وہ جو شاخ ہے اس کو انہوں نے نہیں پایا, لیکن آج بھی پوری طرح قدر ہے. شرح وقایا کا حاشیہ, شرح وقایا کی شرح, اور نہ معلوم کتنی کتابیں, ہدایہ کا حاشیہ. آج ان کا نام باقی ہے. سفر کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 36 میل پر قصر ہو جاتا. 36 میل. حضرت مولانا عبدالحی صاحب کا فتویٰ دیوبند میں آیا تو ان کا نہیں, 48 میل پہنچتی. ہم اسے نہیں مانتے. دلیل حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی دلیل دیتے ہیں کہ ایک آدمی متوسط رفتار سے دن بھر میں 12 میل چل سکتا, اور 12 تھی 36, لہذا 36 میل کی مسافت کا مسافر ہو جاتا. علماء دیوبند 48 میل بتاتے. اسی طرح صدقہ فطر کے سلسلے میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع نہیں کیا, اور نہ علماء دیوبند نے سخت نکیر کی. ان کا بھائی آپ کا حساب ہے, ہمارا بھی حساب ہے. مسئلہ وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہیں. مسئلہ ایک آپ کے حساب سے اتنی دیر میں آدمی چل سکتا ہے, ہمارے حساب سے اتنی دیر میں چل سکتا ہے. چاول کو تولا تو رسی بنے, تو ہمارے طور میں یہ آ رہا ہے, آپ کے طور میں یہ آ رہا ہے. اسی پر تو لکھا ہوا ہے نا, ماتا عبدالحی لیکن لم یمت فیضانہ انما مات المسمى واسمہ ما لا یمت, جو انوار کے حاشیے میں.
اخیر میں لکھا یہ ہدایہ پہ یہ شرح وقایا سے کسی نے ان کا مرثیہ لکھا. تو ہم نے تو ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا. البتہ اگر وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی تو ہمارے دادا ان سے پڑھتے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا. ہمارے پر دادا تحصیلدار تھا، اور اس زمانے میں تحصیلدار کا مرتبہ گورنر سے اونچا ہوتا تھا، اور کبھی کرسی پر بیٹھ کر کے مقدمہ نہیں کیا، چارپائی پر بیٹھ، کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے. انگریزوں کے زمانے میں انگریز بیٹھتے تھے پالکی پر، پینٹ پہ بیٹھے. کماسن گرا باندھا میں حضرت تحصیلدار تھے، اور حضرت شاہ عبدالسلام حسوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، اور روزانہ کبھی سواری پر کبھی پیدل فتح پور سے ہسوا جاتے تھے، کئی میل دور. جو بالغ ہونے سے لے کے وفات تک کے جو ایام کو اگر اس سے حضرت محمد عبدالحی صاحب فرنگی محل ان کو تقسیم کیا جائے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں حاشیے وہ لکھے ہیں 100 صفحے روزانہ پڑھاتے ہیں، 100 صفحے روزانہ لکھتے ہیں. پھر ان حضرات کے بہت مخلص تھے، لہذا اللہ پاک ان حضرات کے وقت میں برکت بہت عطا فرماتا ہے، اور بہت غیبی تائیدات اور نصرت ہوتی. 17 سال کی عمر میں علم الفقہ لکھی مولانا شکور صاحب. بتائیے سوچا جا سکتا ہے علم الفقہ کی 6 جلدیں 17 سال کی عمر میں مکمل. کہیں تقریری سیکھی، کہیں بیان نہیں سیکھا، اور معمولی طریقے پر کھڑے ہو جاتے تھے تو مسجدیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی تھی نمازیوں کی کثرت. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا کہ ہمارے یہاں آئے نماز کا آواز کہا تو مسجد چھوٹی ہو گئی، مسجد کی توسیع کرانی پڑی. کوکن میں بمبئی میں ہوا ایک مناظرہ رضا خانیوں سے، اور وہ کوکن والوں نے رضا خانیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے وہاں قادیانی بہت پھیل رہے ہیں، ان کی رد کیجیے گا. تو جب وہ مناظرے میں ہارے نثار احمد کانپوری وغیرہ، تو ان کا ہم نہیں جائیں گے کہیں. تو وہ لوگ زیادہ میاں کے پاس آئے مولانا عبدالشکور صاحب سے، اور کہا کہ حضرت آپ چلے چلیے. تو ان کا میں تو جا رہا ہوں، اتنے دن مجھے یہاں میں لکھنؤ جا رہا ہوں، تو اور چلنے فلاں نے وعدہ کیا کرو ان سے کہیے اگر وہ چلے جائیں. نہیں تیار تھے. بمشکل تمام ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اسلام کی بڑی توہین ہوگی، قادیانی بہت اپنا زور محسوس کریں گے، ان لوگوں کو برقرائیں گے. حضرت نے وعدہ فرما لیا اور تشریف لے گئے. تو مناظرہ ہونے میں 2 دن باقی ہے. ابھی حضرت نے واضح فرمایا، ایک لفظ بھی قادیانیوں کے سلسلے میں، شیعوں کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا، صرف نماز پڑھوا. اور ایسا لوگ گرویدہ ہو گئے، ایسا گرویدہ ہو گئے کہ مسجدیں جو ہیں وہ لبالب ہو گئی نماز پہ. اور جب مناظرہ ہوا تو ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ، اور میرے خیال میں 2-3 جملوں میں حضرت سے سارا مسئلہ طے کر دیا. ایک حکم بنا تھا، اور یہ طے تھا کہ مرزا کی نبوت کے اوپر یہ دلائل پیش کریں گے، اور مرزا کی سچائی پر، نبوت پر نہیں سچائی پر یہ دلائل پیش کریں گے، اور ہم لوگ اس کو رد کریں گے. تو پہلے انہی کا نمبر تھا. تو ہمارے دادا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جج سے کہا کہ اگر یہ سچائی بیان کریں گے تو 1 ہفتہ تک بھی بیان کر سکتے ہیں سچائی ان کی، 1 مہینے تک بھی بیان کر سکتے ہیں. اس چکر میں آپ کہاں پھنسے ہوئے؟ کا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہنے مجھے 10 منٹ کا وقت دے دیجیے پہلے شروع میں، بعد میں پھر ان کو پورا وقت دے دیجیے. کہنے وہ کیا؟ چلے میں 10 منٹ میں مرزا کا جھوٹا ہونا ثابت کر دوں گا، اور اس کے بعد میں پھر یہ اس کا جواب بھی دے اور سچائی بھی بیان کرے جو کچھ ہو.
نہیں بہت تو بڑی عمدہ ہے. چلے اور اگر یہ نہ ثابت کرے مناظرہ ختم. تو بہت پسند آئی اس کو یہ بات. یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ صاحب ایک بات سے تو میں کہہ رہا ہوں, جھوٹ تو بہت سارے ہیں لیکن میں صرف ایک بات. مرزا نے لکھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک آواز آئے گی آسمان سے, ھذا خلیفۃ اللہ المہدی, اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ ہے صحیح بخاری اور یہ ہے مرزا کی کتاب. آپ دکھلا دیجئے, آپ جیتے ہم ہارے. چلے وہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے. اچھا کاتب سے پوری غلطی ہو جائے گی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کاتب کی غلطی. صحیح بخاری, کاتب کی غلطی. ھذا خلیفۃ اللہ المہدی, کاتب کی غلطی. کتنی کاتب کی غلطیاں ہوں. کتاب کاتب نے لکھی ہے یا مرزا نے لکھی ہے؟ تو جج نے کہا تم سب لوگ جھوٹے ہو, بھاگو یہاں سے. اگر مرزا کی سچائی ثابت کرو, بتاؤ اس کا جواب دو. بخاری رکھی ہے, دکھاؤ. اور دوسرا کوئی جو پھر اس کے بعد میں نجی مجلسوں میں بیٹھ کر کے حضرت نے اس کے جھوٹ کو ظاہر کیا. تو یہ سب باتیں سیکھی نہیں جاتی. من جانب اللہ تائید ہوتی, اللہ کی طرف سے تائید ہوتی. اسی کو تو میں نے شائع کیا مباحثہ رنگون جو برما میں حضرت تشریف لے گئے تھے. اور اس زمانے میں کوئی تیار نہیں ہوتا. دہلی سے ایک مرتبہ لکھنؤ سے دہلی تشریف لا رہے تھے. دہلی نہیں آنا تھا ان کو, سونی پت جانا تھا, پانی پت کے پاس. تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے, وہ بہت بڑے معتقد تھے ہمارے دادا کے, اسٹیشن پر کہنے لگے کہ حضرت آپ کہاں تشریف لیے جا رہے تھے؟ میں سونی پت جا رہا ہوں. ٹکٹ آپ کا کون سے کلاس میں ہے؟ تو ان کا ہمارا کلاس 3rd کلاس میں ٹکٹ ہے. مولانا علی میاں صاحب. تو میاں نے کہا کہ میرا ٹکٹ انٹر کلاس کا ہے, آپ بھی انٹر کلاس کا کرا لیجیے. تو مولانا علی میاں صاحب نے کہا میرے اندر گنجائش نہیں کہ میں 2nd کلاس کا ٹکٹ. پھر ساری رات ہمارے دادا نے اپنی سیٹ چھوڑ دی, 2nd کلاس کے ٹکٹ کو لے کے 3rd کلاس میں گزارا مولانا علی میاں کی وجہ. تو درخواست کی, اس زمانے میں جماعت میں لگے ہوئے تھے مولانا, کہ ایک رات نظام الدین میں قیام فرمائے. مولانا الیاس صاحب موجود ہیں. اچھا اس زمانے میں جو جلسوں کے سفر ہوتے تھے وہ اس طرح نہیں جیسے ہم لوگ ابھی آئے اور فوراً تقریر کر کے بھاگے. ایک آدھ دن کی گنجائش رہتی, تو صبح گنجائش تھی تو وہاں دلی رک گئے. حضرت مولانا الیاس صاحب کے کمرے میں رکے اور ساری رات یہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہے, اور غالباً نہ یہ سوئے نہ وہ سوئے, اور گفتگو بات چیت ہوتی رہی. صبح کو پوچھا جو قریبی لوگ تھے انہوں نے, تو انہوں نے کہا مولانا الیاس صاحب نے سونے نہیں دیا, انہوں نے کہا انہوں نے سونے نہیں دیا. تو شاید مولانا علی میاں صاحب نے خود پوچھا کہ حضرت کس موضوع پر آپ کی دونوں بزرگوں کی بات کی. تو انہوں نے کہا مولانا الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ اعمال کی تبلیغ کرو, میں کہہ رہا تھا عقائد کی تبلیغ کرو. پھر اعمال کی تبلیغ کرو اور ساتھ ساتھ کرو. اس پر ساری رات بات چیت ہو رہی. وہ اپنے دلائل دیتے رہے, میں اپنے دلائل دیتا رہا. پھر اس کے بعد میں فیصلہ کیا ہوا؟ کیا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم وہ اعمال کی تبلیغ کریں گے, ان کے معید ہم بنیں گے. ہم عقائد کی تبلیغ کریں گے, ہمارے معید وہ بنیں گے. دیکھیے اپنی بات کو کہہ کر کے کس قدر سلیقے کے ساتھ مسئلے کو طے کیا. یہی ہوا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا واز لکھنؤ میں جو ہوا ہے, کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں واز ہو. سب یا تو شیعہ ہے یا تقریباً شیعہ ہے. بالکل شروع کا زمانہ. اس زمانے میں کوئی اصلاحی کام ہوا نہیں تھا. دادا میاں نے بھی نہیں کیا تھا, بھی وہ بھی پڑھ کے فارغ ہوئے تھے, اور لکھنؤ میں قیام نہیں رہا تھا. پہلا واز ہے, اس کی برکت دیکھی. تو ہمارے یہاں اندر سے جو اکابر ہمارے گزرے ہیں, ان سب کے جو
تو جنتی فرمودات ہیں یا ان کی تمنائیں ہیں وہ یہ کہ اشاعت دین ہو، حفاظت دین ہو، اور اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اگر آپ جماعت کا کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم ہم تعاون تو کریں۔ اگر ہم مخالفین اسلام سے لڑ رہے ہیں اور آپ نہیں لڑ رہے تو کم سے کم معاون تو بنے۔ اور اس طرح چونکہ کام یہ بھی وہی ہے ہمارا اور یہ بھی ہمارا کام وہی ہے، ہم تو اپنے وہاں کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن مرکز خزاں نہ ہو، وہاں سے سیکھو اور سیکھنے کے بعد اپنے گھر پر اور اپنے محلے میں جو وہاں کا سبق ہے اس کو دہراؤ، اور جیسے تمہیں جاتے ہوئے 2 سال ہو گئے تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے جاؤ۔ اور یہ تو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ، دوسرے حضرت مولانا اسد اللہ، یہ ایک ہی ادارے میں ایک ہی وقت میں حضرت شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز اور ان کے جانشین جو کچھ بھی چاہے کہہ لیجیے، ان کے روحانی پردر سب کچھ کہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب حضرت حاضری سے بجا، کبھی کوئی اس زمانے میں پڑھا ہوا طالب علم ایسا ہو جو ہمیں بتا دے کہ شیخ میں اور ناظم صاحب میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہوا؟ اختلاف رائے تو ہوگا، اس سے تو نہیں کوئی بچ سکتا ہے۔ مدرسے میں ایک رائے شورا میں بیٹھ کر کے یہ دے رہے، دوسری رائے یہ دے رہے، جس پر فیصلہ ہو جائے وہی سب کی رائے، لیکن کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا۔ میں بتاتا ہوں، میں 4 سال رہا ہوں، 3 سال حضرت ناظم صاحب کے پاس۔ حضرت شیخ کو روزانہ، حضرت شیخ کی خدمت میں روزانہ ناظم صاحب کو لے جانا میری ڈیوٹی تھی۔ ایک شخص آئے، کہا حضرت ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا، میرے پاس آئے اور ناظم صاحب فرما رہے، شیخ کو چھوڑ دیا تم نے، شیخ کے پاس نہیں گئے؟ کہ حضرت ہم شیخ کو تو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت سب کچھ ہے، لیکن ہمارا جی بیعت ہونے کا آدمی سے چاہیے۔ اور میں جاؤ ابھی نہیں، استخارہ کرو۔ کا استخارہ کرائے؟ کا پھر کرو۔ اور پھر وہ آئے کہ حضرت آپ کی طرف طبیعت مائل، کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری نمازیں کتنی قضا ہوئی، روزے کتنے قضا ہوئے؟ اندازہ کیا، قضا ہوگی کروا رہے کہ جاؤ نمازیں پوری کر کے روزے پورے کر کے پھر آنا۔ پھر وہ آئے کل اب پھر استخارہ کرو۔ کہ شیخ موجود ہے، میری ہمت نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ ایسا مطلب طلبگار تھا کہ وہ بیعت ہوا حضرت، اور روزانہ جانا، اور ناظم صاحب بالکل خاموش مجلس میں بیٹھے، ایک لفظ نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک چارپائی شیخ کے لیے ہوتی تھی اور دوسری چارپائی ناظم صاحب کے لیے، ٹیک لگا کے ایسی گول بستر لپیٹ کر کے گدے رکھ دیے جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ مجلس کا وقت ختم ہوتا تھا، کبھی قضا نہیں۔ کتنی برکتیں ہوتی۔ آج تو ذرا سا اگر ہم نے دیکھ لیا کہ مولانا خلیل صاحب ہم سے چھوٹے ہیں اور ان کو کسی معاملے میں ترقی ہو رہی تو ہمارا کلیجہ پھٹ جائے، یہ ہوتا ہے۔
دونوں ساتھی حضرت مولانا اسداللہ حضرت مولانا زکریا دونوں بزرگ ایک ساتھ پڑھے ہوئے، کہیں کوئی نہیں ہے، وہ ان کے عروج سے خوش ہے، وہ ان کے عروج سے خوش ہے۔ حضرت ناظم صاحب کا حلقہ تو سر شاگردوں تک محسوس تھا، اور ان کے شاگرد جو تھے ان کو ان سے بیٹھ ہوتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت شیخ الدین صاحب کا حلقہ بہت وسیع، بہت زیادہ وسیع، لیکن یہ کہ کہیں پر بھی نہیں۔ ہماری جو ساکھ ختم ہو رہی ہے اس کا سبب اختلاف ہے، کوئی محاذ ایسا نہیں ہے جہاں اختلاف ہو۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، ہر جگہ اختلاف ہے۔ تو اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ دینداری کی بنیاد، اگر دینداری کی بنیاد پر ہے تو رحمت ہی رہنا چاہیے۔ چھٹھ میں سہارنپور میں داخل ہوا، مولانا زبیر صاحب میرے ساتھی تھے۔ جس کتاب میں میں داخل ہوا تو اسی کتاب میں حضرت مولانا صدیق صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جامع۔ 66 67 68 یہ 3 سال سہارنپور میں ناظم صاحب کے پاس، مولانا اسداللہ نے۔ پھر 69 میں دیوبند گئے، 69 میں فراغت ہوئی، 70 میں رہا تکمیل ادب کے لیے مولانا عبد الزمان صاحب کے پاس۔ مولانا زبیر صاحب بچپن سے بھائی تھے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ مولانا فخرالدین صاحب سے پڑھی، مولانا فخرالدین صاحب سے بخاری حضرت مولانا فخرالدین صاحب، حضرت مولانا فخرالحسن صاحب بخاری وہ پڑھاتے تھے، ترمذی اور بیضاوی۔ حضرت مولانا شریف الحسن صاحب سے مسلم پڑھی، مولانا معراج صاحب سے ان سے کچھ نہیں پڑھا، لیکن میں ان کو مانتا اور چاہتا بالکل اپنے اساتذہ کی طرح تھا۔ نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ کی سب میں وہ پڑھاتے تھے۔ بعد میں پھر جب دارالعلوم کا تقسیم ہوئی تو مولانا معراج صاحب کی بڑی توجہ رہی میری طرف، بہت زیادہ۔ میں تو کبھی کسی اختلاف میں پڑھا نہیں، کبھی بھی، نہ مدارس میں نہ دارالعلوم میں، کبھی نہیں پڑھا۔ اور لیکن حضرت مولانا معراج صاحب بڑی شفقت فرماتے، بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ آیا میں اور حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کہیں کھڑا دیکھ لیا ہوگا۔ دوسری مرتبہ جب میں آیا کہ اس سے پہلے بھی آپ آئے تھے، جی حضرت آئے تھے، ملاقات ہوئی، بہت دل پر اثر ہوا، بہت زیادہ اثر ہوا۔ پھر گھر تشریف لے گئے لکھنؤ، سب بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے پاک دامن لوگ۔ اس دور کو دیکھتے ہیں، آپ کے دور کو دیکھتے ہیں، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی 15 سال کے بعد ایسے لوگ بھی نہیں ملے۔
تو انحطاط کا دبا رہی ہے. جو بن جاتے ہیں کبھی اگر جیسے کہیں جلسے ولسے میں گئے ہوئے اور رات میں واپسی ہوئی تو ابھی بھی نودرے میں لڑکے بیٹھتے بھی ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں. مطلب کہ صالح عناصر کی کمی نہیں ہے ابھی بھی. تھوڑا دیر تک باندھنا تہجد کے وقت یہ ہے اللہ باقی رکھے. ابھی میں تعزیت میں گیا تھا